الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك سلم تسليما كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، بزرگوں اور نوجوانوں، آج 6 دسمبر 2024، یہ دسمبر کا مہینہ اور 6 تاریخ، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد اس کو شہید کیا گیا تھا، اور قرآن کریم کے اندر مساجدوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ مسجد بنا دی گئی تو وہ قیامت تک کی مسجد رہے گی، چاہے وہ مسجد کے نقش و نگار بدل دیے جائے، چاہے وہ مسجد کے اندر بت اور مورتیوں کو رکھ دیا جائے، چاہے وہ مسجد کو شہید کر دیا جائے، لیکن قرآن کا پیغام ہے کہ ایک مرتبہ اس جگہ پر اگر مسجد بنا دی گئی تو قیامت تک کی مسجد رہے گی۔ جبکہ قانون کے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ کسی مسجد کو یا کسی عبادت گاہوں کو، چاہے وہ کوئی بھی درہم یا مذہب کی ہو، اس کو مسمار اور توڑا نہیں جائے گا، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے قانون کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ بابری مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی رام کا مندر نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی جمہوری قانون کے دھجے اڑانے کے بعد، سیکولرزم کو ختم کرنے کے بعد بھی سپریم کورٹ کو جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کے بعد بھی اس کو مانا نہیں کیا، اور زبردستی اس کو بابری مسجد کو رام مندر قرار دیا گیا اور اس کے اندر مورتیاں رکھ دی گئی۔ بابری مسجد کے اندر سب سے آخر جو نماز پڑھی گئی وہ 16 دسمبر 1949 کو پڑھی گئی، اور اس کی تعمیر کس نے کیا تھا؟ کئی سو پرانی مسجد میر باقی نے اس کی تعمیر کی تھی۔ پھر کچھ مرحمت وغیرہ کا جو کام کیا وہ بابر نے کیا، لیکن بابر کے تعلق سے باطل طاقتیں اور باطل حکومتیں
اپنی حکومتوں کو بڑھانا چاہتی ہے، حکومتیں کرنا چاہتی ہے، تو غلط سلط انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو دوسری قومیں ہیں ان کا ذہن و دماغ کو بھٹکایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بابر نے بہت سارے مندروں کو ڈھایا تھا اور توڑا تھا، لیکن کتابوں کے اندر اور تاریخ اور ہسٹری کے اندر یہ باتیں ملتی ہے کہ بابر نے بہت ساری مسجدوں سے بنائی اور یہاں تک کہ مندروں کو بہت ساری جگہ دان بھی دی۔ یہ تاریخی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، جو ہمارے ہاتھوں ایک مسجد گئی ہے، ہمیں یقیناً اس کا غم ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ان المساجد للہ، کہ بے شک مسجدیں جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے۔ اور شریعت کے اندر اور قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کسی مذہب کے بارے میں برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ مندر توڑنے اور مورتیاں توڑنے کی بات تو بہت دور، ان کے بتوں کو اور ان کی مورتیوں کو برا بھلا کہنے کا بھی حق نہیں۔ اگر کوئی دوسرے مذہب پر انگلی اٹھاتا ہے یا ان کے بت اور ان کے مورتیوں کے بارے میں، ان کے دیوی دیوتا کے بارے میں وہ بولتا ہے، تو وہ ہمارے مذہب پر انگلی اٹھائیں گے، وہ ہمارے معبود، ہمارے خالق کے بارے میں برا بھلا کہیں گے۔ یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی دھرم کے بڑے گرو یا کوئی مذہب یا کسی مذہب کے بارے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے کہ کس طرح ظلم سے ایک دوسرے کو روکا جائے، کس طرح اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظلموں کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، ظلم سے کیسا روکا جائے، یہ ہمارا ہمیں مذہب سکھاتا ہے۔ لیکن آج باطل جو طاقتیں سر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور لوگوں کے ذہن اور دماغ کے اندر جو چیزیں ہونا چاہیے تھا اس کا دوسرا تصور پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف میں زہر اگلا جا رہا ہے، اور میڈیا والے اس اور طاقت سے زور و شیر سے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن محترم سامعین، صحیح مسلمان اور صحیح جو ہندو ہے، انہیں جس کی صحیح حقیقت معلوم ہے تو وہ ان چیزوں سے دور ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اپنی روٹی سیک رہے ہیں، آپس میں ہندو مسلمان کر آپس میں لڑا کر اور جھگڑے کرا کر یہ اپنی روٹی سیکنا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کو بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو صحیح تاریخ اور صحیح بات معلوم ہے تو اس سے کوسوں دور ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کو آزاد کیا گیا، اس کے اندر مسلمانوں کی اور ہندو بھائیوں کی بھی قربانیاں ہیں، اور ہندوستان کے اندر مسلمان نہ ہندوؤں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اس کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہ ہندو مسلمانوں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ان کا صحیح طور پر کاروبار چل سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر یہ ہندوستان ادھورا ہے۔ ہمارے جسموں کے اندر ایک جیسا خون، اگر کسی کو بھی شہید کیا کر دیا جائے تو سب کے جسموں کے اندر وہی ایک رنگ کا خون ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب میں ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کے جسموں کے اندر ایک خون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، جسموں کے جیسا اتنا خوبصورت جسم بنایا، سب کو انسان بنایا ہے۔ پھر کیوں آپس کے اندر اختلاف، آپس میں کیوں انتشار؟ یہ ہندوستان جو ہے محترم سامعین بہت ساری قربانیوں کے بعد میں آزاد ہوا۔ اس میں ہندو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، لیکن ساری قربانیوں کے بعد، ساری قربانیاں دینے کے بعد آج ہم خود دیکھیں ہمیں اس کا نتیجہ، ہمیں اس کا رزلٹ کیا مل رہا ہے۔ یقیناً ہم سوچ بوجھ کر کام لیں،
ہم اس بات پر ہمیں یقین ہے کہ یہ ملک سیکولرزم جمہوریت والا جمہوری ملک ہے. ہر انسان کو کہنے کا، بولنے کا، اپنا حق حاصل کرنے کا اس کے اندر حق ہے اور اس کے اندر ہونا بھی چاہیے تھا. ایک مرغی کا بچہ، اگر مرغی کے بچے کو ہم ہاتھ لگائیں گے تو مرغی اس کے دفاع کے لیے اپنے آنکھ پر، اپنے بدن پر وار کرنے کے لیے آتی ہے. یقیناً وہ چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن وہ مرغی اگر ہم نے اس کے بچے کو، اس کے چوزے کو ہاتھ لگایا تو ہمارے اوپر دوڑ پڑتی ہے. ویسے ہی اگر ایک بلی کے بچے کو ہم نے ہاتھ لگایا تو ہمارے اوپر وہ گھور کر دیکھنے لگتی ہے اور ناخن نکال کر پنجہ لے کر اپنے آپ سے لڑنے لگتی ہے. یقیناً اللہ نے ہر جاندار کو اپنے دفاع کے لیے، لڑنے کے لیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ضرور اس کے اندر طاقت دے رکھی ہے. ویسے ہی ایک کتا، ایک کتیا اگر اس کے بچے کو ہاتھ لگایا جائے تو انسان کے آنکھ پر بھونکنا شروع کرتی ہے. لیکن محترم سامعین، ویسے ہی ایک مسلمان ہے، اگر اس پر، اس کے بدن پر اگر آ جائے، اگر کوئی اس کے جذبات سے کھیلے، اگر کوئی جمہوری ملک کو اس کے اندر سیکولرزم کو اگر ختم کرے تو یاد رکھیے محترم سامعین، ہمیں بھی اپنے دفاع کے لیے نکلنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے دفاع کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے. آج ہم خود دیکھیں کہ مسلمان اگر مسجدوں پر آ جائے، مسجدوں پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم خاموش رہتے ہیں. لیکن یہی اپنے حق کے لیے اگر اپنا ذاتی معاملہ ہو، اپنی ملکیت میں اگر کوئی چیز ہو، زمین ہو یا گھر وغیرہ ہو، تو انسان کورٹ کچہری تک پہنچ جاتا ہے. جو اپنا ذاتی معاملہ ہے، آپس میں بھائی بھائی سے لڑ لیتا ہے، ایک دشمن سے ایک دوسرے کا دشمنی لے لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ذاتی حق اور ذاتی معاملہ ہے، اپنے گھر کا معاملہ ہے، کھیتی کا معاملہ ہے، کھیت کے دھوئے کا معاملہ ہے. نہ جانے محترم سامعین کون کون سے معاملے ہیں. مسلمان آپس میں قبرستانوں کے چکر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اگر مساجدوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ مسجد پر میرا حق ہونا چاہیے، یہ مسجد پر میرا حق ہونا چاہیے، یہ قبرستان میرا ہونا چاہیے تھا، یہ میرا کھیت ہونا چاہیے تھا، یہ میرا گھر ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر مساجد کا معاملہ آ جائے، مدارس کا معاملہ آ جائے، مزاروں کا معاملہ آ جائے، خانقاہوں کا معاملہ آ جائے تو کوئی اپنے دفاع کے لیے بولنے کو تیار نہیں، کوئی اپنے حقوق کو لینے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اور اللہ جانے اس کا معاملہ ہے، لیکن محترم سامعین یہ اللہ مجھ سے اور آپ سے ضرور پوچھے گا کہ تیرے اندر اتنی طاقت تھی کہ تو اپنے حق کے لیے لڑتا تھا، کورٹ کچہری تک پہنچ جاتا تھا، لیکن جب میرے گھر کا نمبر آتا تھا تو اپنے خاموش اپنے کاموں کے اندر، اپنے کاروباروں کے اندر مصروف تھا. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں دوڑو اللہ کی گھر کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. اے تاجر دوڑ اپنے اللہ کی گھر کی طرف. اے خالق اور مالک یہ اعلان کر رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے تاجر اللہ کے گھر کی طرف لوڑ، اے کسان اللہ کی گھر کی طرف لوڑ، اے دکاندار اللہ کی گھر کی طرف لوڑ، اے سیاستدان تو اللہ کی گھر کی طرف لوڑ. کامیابی اگر حاصل کرنا ہے، تجھے کامیابی اگر لینی ہے، کامیابی کو اگر تجھے حاصل کرنا ہے تو تجھے نہ دنیا کے اندر ملے گی، نہ سیاست کے اندر ملے گی، نہ دکانوں کے اندر ملے گی، نہ مکانوں کے اندر ملے گی، نہ کسان کو کھیتی کے اندر ملے گی، نہ تاجر کو تجارت کے اندر ملے گی. کامیابی اگر ملنی ہے اور کامیابی اگر چاہتے ہیں تو کامیابی تم کو اللہ کے گھر کے اندر ملے گی، اللہ کے ذکر کے اندر ملے گی، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ملے گی. آج ہم خود ہمارے اوپر غور کریں، ہم خود دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم کامیابیوں کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. اگر کامیابی دنیا کے اندر رہتی، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ گئے، بڑے بڑے خزانوں کے مالک گئے، لیکن اگر کسی نے بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا، کوئی بادشاہ نے اگر کسی پر ظلم کیا ہوگا تو محترم سامعین وہ ظلم کرنے والے بادشاہوں کی بادشاہت باقی نہیں رہی. آج ہم خود دیکھیں کہ ہمارے ملک کا اگر بادشاہ یہ سوچتا ہوگا کیا سیکورٹی ہماری ہے، پولیس والے ہمارے ہیں، عدالتیں ہمارے ہیں، ساری چیزیں ان کی ہو جائے، لیکن ان سب کو چلانے والا اگر میرا اور آپ کا ہے تو پھر کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
وہ خالق اور مالک ہمارا ہے جو حکومتوں کو بھی چلا رہا ہے، پولیس والوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا وہ خالق میرا ہے، وہ عدالتوں کو چلانے والا وہ خالق میرا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رکھا ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بڑی سخت رہتی ہے اور اللہ پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے، کون مساجدوں کو ڈھانکنے کے ارادے کر رہا ہے، کون مساجد کو شہید کر رہا ہے، کون مسجدوں پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ 6 دسمبر کو ہمارے ساتھ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کے دلوں کو کیسے ٹھیس پہنچائی گئی، ان کے جذبات سے کھیلا گیا۔ محترم سامعین، وہ ایک مسجد تو چلی گئی لیکن دل کے اندر یہ تمنا باقی رکھنا چاہیے کہ وہ مسجد تھی، مسجد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد رہے گی۔ بہت ساری اس کے اوپر نظمیں بھی آئی ہے اور ہم خود اپنی اولاد سے یہ بات کہے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان والے چھوٹے بچوں سے کہ کہیں وہ بابری مسجد کو، کہیں وہ 1992 6 دسمبر کو بھول نہ جائے کہ وہ بابری مسجد تھی۔ اس کا اس کو سبق دے، اس کو یاد دہانی کرائے کہ بچوں 1992 6 دسمبر کو جو مسجد کو شہید کیا گیا تھا اور اس کو رام مندر بتایا گیا تھا وہ مسجد ہے، مسجد تھی اور انشاءاللہ مسجد رہے گی۔ اگر مسجد کا ایک تالا ہے اس کے اوپر اور تالوں کو لگا دیا جائے، اگر کوشش کر کے، یہ تو ناممکن چیز ہے لیکن آسمان تک بھی اگر مسجد کو پہنچایا جائے تو وہ مسجد آسمان تک مسجد رہے گی۔ ایک جگہ جو مسجد ہو گئی اور مسجد اللہ کی ملکیت ہے، اور شریعت اور قرآن کہتا ہے کہ کسی کو نہ کسی کا مندر توڑنے کا حق ہے۔ مندر توڑنا تو دور کی بات ہے، ان کی مورتیوں کو، بت کو برا کہنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں تک کیسے بڑھ گئے؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ساری چیزیں ہماری ہے، ہم ہماری منچائی زندگی گزار لیں گے۔ محترم سامعین، یاد رکھے کہ حکومتیں اگر کافر ہے تو وہ کفر پر باقی رہ سکتی ہے، لیکن وہ ظلم کر رہی ہے تو ظلم کے ساتھ میں باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر کسی پر ظلم کر دیا جائے تو ظلم جس پر ہو رہا ہے اگر وہ بددعا دیتے تو وہ بددعا زبان سے نکل کر عرش سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرنے والا اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کی آہٹ سے بچو۔ حدیث میں ہے کہ مظلوم کی آہٹ سے بچو، اس کی بددعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور اللہ کے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا بلکہ وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ وہ سیدھا عرش سے نکل کر، وہ فرش سے نکل کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے نہ ہمیں کسی پر ظلم کرنا ہے نہ کسی کا ظلم سہنا ہے، خاص طور پر جب بھی ہمارے شاعر اسلام پر کوئی آنچ آ جائے۔ شاعر اسلام کہتے ہیں کسے؟ جیسے مساجد ہے یہ مسلمانوں کی شان ہے، مسلمان اس سے باقی رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، یہ ایک اللہ کی نشانیاں ہے۔ مسلمانوں کا داڑھی رکھنا، مساجد، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مسلمانوں کے شاعر اسلام کے شاعر نشانیاں ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی آنچ آئے، ہم دھیرے دھیرے محترم سامعین، ہم نے بہت زیادہ صبر کر لیا ہے۔ ایک مسجد تو گئی لیکن وہ پھر دوسرے مسجدوں پر اور انگلیاں، یہاں تک کہ انگلیاں کے باوجود یہاں تک کہ وہ شہید کرنے کا بھی آگے کا سوچ لیے اور کہتے ہیں کہ مسجدوں کو اگر کھودا جائے تو اس کے اندر مورتیاں اور بت نکلے گے۔ یہ ساری چیزیں جمہوری نظام کے خلاف ہے۔ وہ بس ایک دوسرے کا آپس میں خون بہانا چاہتے ہیں اور اپنی حکومتیں کرانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے محترم سامعین، انہیں بھی اس بات کا اگر شاید علم نہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کر، ایک دوسرے کا خون بہا کر ہم آپس میں ہماری حکومتوں کو لڑکاریں گے۔ محترم سامعین، اصل حکومت چلانے والا تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ میں ہے کوئی بھی ہمارے بال کو دھکا نہیں لگا سکتا۔ اور ہم اس بات پر صرف ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے کہ کبھی لکھنؤ کی قلعے والی مسجد پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مندر تھا، کبھی سنبل کی مسجد
सुप्रीम कोर्ट का कानून तो ये है कि कोई शख्स अगर अदालत में कोई केस डालता है तो अदालतें दोनों को एक साथ में जमा करती है, दोनों की सुनवाई होती है कि आपका क्या मसला है, आपका क्या काम है, दोनों को आपस में बैठाकर एक दूसरे को तारीख देकर उसके बाद में ये तय होता है कि यहाँ क्या था और क्या होने वाला है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मोहतरम सामईन, 1-1.5 महीने के अंदर बस अर्जी पहुंचती है, उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, संबल के कारनामे, संबल के जो हालात है, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और अपने साथ में सिक्योरिटी को लेकर उसके फिर शहीद करना शुरू कर दिया जाता है, बुलडोजरों को लेकर कर दिया जाता है। मुसलमानों को, उनके नौजवानों को शहीद कर दिया जाता है। मोहतरम सामईन, यही जो नौजवान है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जवान वो जवान है कि बुढ़ापे के अगर 70 सज्जे है तो जवान का एक सज्जा उसके लिए काफी है। अल्लाह ताला नौजवान की इबादत से बहुत खुश होता है। लेकिन आज हम खुद देखें, हम हमारे मोबाइलों के अंदर कितने मसरूफ है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। चाहे हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाए, मस्जिदों को शहीद कर दिया जाए और मस्जिद होने के बावजूद उसको किसी न किसी कोर्ट के अंदर डालकर उसको मंदिर करार दिया जाए, लेकिन हम फिर भी हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं कि जो करेगा अल्लाह करेगा। लेकिन हम हमारे दिफा के लिए कैसे उठते हैं, एक दूसरे को गालियां तक देते हैं, एक दूसरे को झगड़े कर डालते हैं, न उसके अंदर खानदान देखते हैं, न मसलक देखते हैं, न कोई बिरादरी देखते हैं, कहीं तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह का घर का नंबर आता है, कोई मंदिर और मस्जिद का झगड़े का नंबर आता है, तो हम खामोश बैठ जाते हैं, नहीं हम कुछ बोलेंगे तो हमें भी अंदर डाल दिया जाएगा। मोहतरम सामईन, ये तो कैद होना, जेल खाने के अंदर जाना, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत यूसुफी भी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर रखा गया, उस वक्त की जो भी जेल होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके अंदर डाल दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेख अबी तालिब के अंदर 3 साल तक कैद कर दिया गया। अगर मैं और आप उससे डरेंगे, अगर मैं और आप अपने हक और अपने दिफा के लिए अपनी उंगली नहीं उठाएंगे, अपनी जबान नहीं खोलेंगे, तो मोहतरम याद रखे, हमको फिर घर से निकलना भी हमारा दुश्वार और मुश्किल हो जाएगा। कि मुसलमान अपने हक के लिए इतना कमजोर, इतना बुज़दिल हो गया है कि हम हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, हम हमारे हक के लिए हमारा मुंह खोल नहीं सकते। हम हमारी मस्जिदों को जब मस्मार किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो हम क्या उनके दिफा के लिए आवाजें बुलंद नहीं कर सकते? अगर संसद उनकी है, हुकूमतें उनकी है, तो सड़कें हमारी है। हम इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे और जितना हो सके मुमकिन कोशिश और ऐसी कोशिशें करेंगे। अगर हमें धरना देने की जरूरत है, सड़कों पर निकलने का वक्त आ जाए, तो हम सड़कों पर भी निकलेंगे। लेकिन जिस चीज से हमको रोका जाएगा उस चीज से रोकेंगे भी, सड़कों पर निकलेंगे तो उसके भी आदाब और उसके साथ में निकलेंगे। न किसी धर्म को, न कोई रास्ते में चलने वाले को कोई तकलीफ हो, न कोई नारेबाजी हो। अभी बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर 3-4 रोज का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल का बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर हर मसलक की बड़ी बड़ी शख्सियत को उसके अंदर लिया गया, बड़े से बड़े वकीलों को लिया गया, और वो जो फैसला करती है सब मुसलमानों को लेकर फैसला करती है। उसके अंदर ये तय किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अर्जी डालते हैं, और उन्होंने पेश भी कर दी है कि आइंदा न कोई मस्जिद, न कोई मंदिर, न कोई खानकाह, न कोई दरगाह, इसके ऊपर आप उंगली नहीं उठाएंगे। ये बिल उन्होंने पेश कर दिया। अगर आप आइंदा इस पर उंगली उठाएंगे तो हम दिल्ली के अंदर हजारों और लाखों लोगों को लाएंगे और वहां पर धरना करेंगे। और आप ये भी ना सोचे कि सिर्फ हम धरने से काम हो जाएगा, इसके अलावा अगर जो भी कोशिश बनेगी तो इंशाअल्लाह करने के लिए तैयार है। मोहतरम सामईन, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर ये मस्जिदें, ये अल्लाह के घर है, अल्लाह तो इसको देख रहा है कि कौन अल्लाह के घर को ढाने की प्लानिंग बना रहा है और कौन इसको शहीद निकाल डाल रहा है, इसको अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। अल्लाह की जात तो वो जात है। अगर अंधेरी रात के अंदर काले पहाड़ के ऊपर काली चोटी चलती है, अंधेरी रात के अंदर उसके चलने की आवाज को, उसके चलने की रेंगने की आवाज को भी वो सुनता है।
کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ تو محترم سامعین، اصل چیز یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو اختلافات ہے، یہ چاہے خاندانی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے مسلکی ہو، چاہے برادری ہو، یہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے آج باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ہمارے سروں پر دندنا رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہے کتنی بھی تکلیف دو، ان کے آپس کے اندر ہی نہیں بنتی۔ وہ اگر نہیں بنتی تو ہم انہیں اگر کتنی بھی تکلیف دیں گے، اگر ایک مسجد پر ہم شہید بھی کر ڈالیں گے تو مسجد جس مسلک کی ہے وہی مسلک والے آگے آئے گی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی چیز کو، کوئی اعضاء کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی، لیکن ہمارا بھائی اگر کوئی دوسری تکلیف کے اندر ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ نہیں محترم سامعین، یہ ایمان کی نشانی، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہمارے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں بھی نیند اطمینان سے اور سکون کی نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم ایک دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا اس نے ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا۔ نہیں، اسی لیے ہمارا آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کریم کے اندر جو میں نے پہلی آیت پڑھا ہے کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء اور ولی ہوا کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کا غم اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جیسا غار سور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو ہجرت کیے تھے، سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غار سور کے اندر چند دنوں تک قیام رہا، کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے اندر وہاں پر رکے ہوئے تھے۔ انعام لگایا بادشاہ نے، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پکڑ کر لائے گا تو اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے بہت سارے لوگ نکل گئے، اپنے گھوڑے اور اونٹ جو جو ان کے پاس میں سواریاں تھی سب سواریاں لے کر نکل گئے، اور یہاں تک کہ جس غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے دشمن وہاں تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، دشمن تو غار کے منہ تک آ گئے ہیں، اب وہ ہم پر حملہ کر لیں گے، وہ ہم کو پکڑ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دو نہیں ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو، مصیبت اور پریشانی میں مت آؤ، ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا غم مت کرو، بے شک ہمارے ساتھ میں اللہ ہے، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ میں اللہ ہے۔ تو آج محترم سامعین، مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ جس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر آئے تھے، اس وقت صرف ان کے ساتھ میں 40 مرید تھے، 40 مرید ساتھ میں لے کر آئے تھے، کیونکہ انہوں نے خواجہ غریب نواز ان کی مزار پر بھی، ان کی درگاہ پر بھی انہوں نے بھی انگلیاں اٹھائی ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے تھے سنجر سے آئے تھے، اس لیے ان کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ سنجر سے جب آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا ہندوستان جاؤ، اور ہندوستان کے روٹ بھی بتا دیا کہ اجمیر جاؤ۔ وہاں پر آئے، ساتھ میں 40 لوگ تھے، اور وہ 40 لوگ جب وہاں پر پہنچے تو ایک وہاں دریا تھا، اور وہاں پر دریا کے پاس میں ایک آنند ساگر بھی تھا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہی دریا کے پانی سے وضو بھی کرتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ اور لیکن وہاں پر جو لوگ تھے، بادشاہ کی جو حکومت تھی اس وقت میں پرتھی راج چوہان کی حکومت تھی، تو وہاں پر 40 لوگ ان کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن وقت کی وجہ سے، کوئی قلت کی وجہ سے میں مختصر میں بتا رہا ہوں کہ جب ان کے ساتھ میں 40 لوگ تھے تو ان کو تکلیف ہونے لگی۔ وہاں کے جو سادھو اور مہاراج لوگ تھے، 300 کے قریب مہاراج لوگ تھے، ان کو روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور وہیں پر دریا کے کنارے 1000 کے قریب بت اور دیوتاؤں بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہی پانی سے وضو کرتے اور پھر وہاں پر اپنی نمازوں کو ادا کرتے۔ انہوں نے دیکھا تو اپنے بادشاہ سے شکایت کی، پرتھی راج چوہان سے انہوں نے شکایت کی کہ یہ لوگ ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آئندہ اگر آئے گے تو پھر مجھ سے کہنا،
फिर उन्होंने फिर 2 मरतबा, जैसा उनका काम था कि रोजाना वजू करना, फिर अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ होना, वही काम उनका, कहा वही जगह पर वही काम। फिर उन्होंने बादशाह से शिकायत की। बादशाह ने कहा कि आपको जो करना है करो। उनको इतना सताया, परेशान किया, कहा तुम जिस जगह पर इबादत करते हो, अपने अल्लाह की इबादत करते हो, वो जगह पर बादशाह के ऊँट बैठते हैं और वो जगह पर तुमने बैठना शुरू कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने ये कहा और धक्के देकर निकालना शुरू किया। तो उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि यहाँ पर बादशाह के ऊँट बैठते हैं, ठीक है, अब बादशाह के ऊँट यहाँ से कभी नहीं उठेगी। इतना बोल के जुमला लेकर चले गए। फिर जैसे ही रात का वक्त हुआ, वो तो वहां से निकल गए 40 लोग और ख्वाजा साहब वहां से निकल गए। जैसे ही ऊँटों ने वहां पर पड़ाव डाला, दूसरे दिन सुबह में क्या देखते हैं कि ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे। जैसे ऊँटों को उठाया जा रहा है, सवारियों को उठाया जा रहा है, सवारी उठने का, ऊँट उठने का नाम नहीं लेते। यही लोग बादशाह के पास में गए और कहा बादशाह सलामत, वो ऊँट तो उठ नहीं रहे हैं। कहा जो वहां पर फकीर आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो फकीर ने कुछ कहकर गया था, बोले कहा कि अब बादशाह के ऊँट यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहाँ से उठकर चले जाते हैं। कहा जाओ, उससे जाओ, माफी मांगो, वो जो चाहे जो कहे उससे सब कुछ दे देना और उससे माफी मांग कर लेकर आओ। बादशाह ने उनको कहा। फिर वो बादशाह के पास में ख्वाजा साहब आए। ख्वाजा ने कहा कि ठीक है, मैं उन्हें उठने की इजाजत देता हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा वो ऊँट वहां से उठ गए। तो ऐसे ही ये अल्लाह वालों की करामतें हैं। यही अल्लाह वालों की करामतों से आज मुल्क हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला निजाम चला रहा है। लेकिन मोहतरम सामईन, ये बादशाहों के, ये जो फकीर थे, अल्लाह तबारक व तआला के वली थे, फकीर की शक्ल में अल्लाह के बिल्कुल वली थे, यहाँ तक कि सुन्नतों के पाबंद थे, नमाजों के पाबंद थे, तो उन्होंने अल्लाह से जोड़ने का काम किया। हम हमारी जात से किसी को ना जोड़े, अल्लाह ने किसी को लड़ाने का ना झगड़ाने का काम करे, बल्कि अल्लाह की मखलूक को हम अल्लाह से जोड़ने का काम करे। जब आज हम खुद देखे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोग अगर मिसाल के तौर पर जाते हैं तो उसमें से 60,000 लोग हिंदू भी होते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया, शांति का काम किया, अमन का काम किया, आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने लड़ाने का काम किया, देखो आज उनकी कब्रों पर कुत्ते भी नहीं जाते। इसीलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम आपस में एक दूसरे को लेकर चले, लड़ाने का काम नहीं बल्कि अमन का काम, शांति का काम, पुरअमन का काम, एक दूसरे को मिलाने का काम करे। चाहे किसी से कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से माफी मांग ले, एक दूसरे से गले मिल जाए और एक दूसरे अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। तो कुरान करीम के अंदर फरमाया कि फफिरु इलल्लाह, फिर वो दरिया पर जो दरिया पर वहां पर वजू किया जाता था, ख्वाजा साहब और उनके साथ में जो 40 लोग थे, वहां पर जो वजू किया जाता था, वो जब वहां से निकले तो कटोरे के अंदर उनको कटोरे के अंदर पानी लिया गया। ख्वाजा साहब ने कहा कि वो दरिया है, हम तो यहाँ से चले जा रहे हैं, लेकिन वो दरिया का जो पानी है एक कटोरे के अंदर लेकर आओ। ख्वाजा के मुरीद ने वैसे ही किया, और ख्वाजा ने कटोरा दिया, वो दरिया का पानी ख्वाजा साहब के मुरीद ने कटोरे के अंदर ला लिया। बस वहां से निकल गए, वो दरिया भी सूख गया। ख्वाजा साहब के पास में फिर वो माफी मांगने के लिए आए कि आपने क्या कर डाला कि पूरे दरिया का पानी एक कटोरे के अंदर ले लिया। फिर माफी मांगने के बाद उनके पास में आए, ख्वाजा साहब ने कटोरा लिया, उसके अंदर पानी लिया, दरिया के अंदर फेंक दिया। फिर जैसा दरिया के अंदर पानी था वापस उस दरिया के अंदर आ गया। तो ये अल्लाह वालों की करामत है। जो करामत ऐसी है कि बगैर सुन्नतों के कोई वली नहीं हो सकता। जितने भी औलिया इकराम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बख्तियार काकी, चाहे फिर कोई भी बुजुर्ग और वली हो, बगैर सुन्नतों के, बगैर नमाजों के वो वली नहीं बने। आज मेरी जिंदगी के अंदर कितनी नमाजें हैं, मैं कितनी नमाजों को छोड़ रहा है, सुन्नतों तो दूर हमारे फर्जों के लाले हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हम औलिया को चाहने वाले हैं। तो जिस वक्त ख्वाजा साहब के साथ में 40 लोग आए थे, आज हिंदुस्तान के अगर सर्वे किया जाए तो 35 करोड़ की आबादी है।
تو ایسے ہی اللہ والوں کو اگر ختم کرنا کوئی بھی چاہے تو بالکل ختم نہیں ہو سکتے. ایک ایمان والا بھی اسلام پر اگر باقی رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلائے گا. وہ 40 تھے لیکن آج ہندوستان کا سروے کیا جائے تو 35 کروڑ کی آبادی ہے. اسی لیے محترم سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد عطا فرمائے اور سنتوں کا پابند اور بزرگان دین نے جیسی زندگی گزاری اس دین پر اور اس زندگی پر مجھے آپ کو چلنے والا بنائے. اور جب بھی شریعت پر آ جائے اور شاعر اسلام پر انگلی اٹھائی جائے تو انشاءاللہ ہم ہر چیز کے لیے تیار رہیں گے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات کی سنت باقی سنت ادا کریں.